یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف، ارمگڈون جسے کہتے ہیں وہ لوگ، اور اس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، کسی درخت کے پیچھے بھی، تو پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان دے گا اور مسلمان سے وہ کہے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دے۔ یہ عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا۔ سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے، اسی لیے اسے دجال کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف کی احادیث کی وجہ سے کہ پہلی 10 آیات دجال سے بچنے کے لیے، دوسری ریزن یہ ہے کہ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی زندگی کی جو آرائش ہے یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا کرے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ نے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت اورینٹڈ رہنا ہے۔ یہ ایک دجل ہے، ایک فریب ہے، اسی لیے دجال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی ٹاپک دنیا کے فتنے کی مذمت ہے، لیکن افسوس بہت کم مسلمان ہیں جو سورۃ الکہف کے اس ٹاپک کو جانتے ہیں۔ دجال کی بات تو کرتے ہیں لیکن یہ دجالی فتنے کی بات ہو رہی ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے لیکن ایک سسٹم بھی ہے جو اس پرسنالٹی کو ویلکم کہے گا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس وقت ہمارے اس ہال کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بزرگ کی، کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہو۔ یہ ساری اسی سسٹم کی آؤٹ پٹ ہے جس کا پازیٹو یوز بالکل درست ہے۔ آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، پازیٹو یوز بہت اچھا ہے، نیگیٹو کریں گے بہت برا ہے۔ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، پازیٹو یوز کریں بہت اچھی بات ہے، اس سے نیگیٹو یوز کریں تو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پوری دنیا میں انبیاء جو انقلاب لے کر آئے اسی زبان کی برکت سے لے کے آئے، لیکن اس کا نیگیٹو یوز کریں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سائنس جس نے انسانیت کے لیے اس جسم کی آسائش فراہم کی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام نے روح کی آسائش کے لیے انسانیت کو تعلیمات دی ہیں تو جسم کی آسائش سائنٹسٹ نے ہمیں دی ہے۔ اس ہال میں آپ کو یہ ایک چیز بتائیں، ویڈیو کیمرہ ہو، یہ کالر مائک ہو، ہمارے کپڑے ہو، ہماری گھڑی ہو، یہ لائٹنگ ہو، یہ قالین ہو، ایئر کنڈیشن ہو، کوئی ایک چیز بتائیں، ایون یہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے بخاری مسلم، سب سائنس کی برکات ہے۔ تو سائنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پازیٹو یوز۔ اب سائنس نے تو اپنے کرشمے لوگوں کو دکھا دیے، اور انبیاء نے جو اپنے ماننے والوں سے وعدے کیے ہیں وہ آخرت میں پورے ہونے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ سائنس نے سب کچھ یہیں کر کے دکھا دیا آپ کو۔ سائنس اگر آپ کو یہ کہتی ہے نا یہاں بیٹھے ہوئے 10,000 کلومیٹر دور جو بندہ بیٹھا ہے میں آپ کے سامنے اسے لے آؤں گا، تو سائنس کر کے دکھا دیتی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے۔ وہ سفر
جو سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان سے 4 مہینے میں طے ہوتا تھا، حج کا سفر پیدل سفر کرتے ہوئے، سائنس نے اس کو 4 گھنٹے پر لا کر دکھا دیا، اور اتنا آرام دہ کہ آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ سفر میں لٹنے کا اندیشہ۔ یہ آسائش ہمارے سامنے۔ پھر وہاں بھی آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں تو ہر آسائش آپ کو سائنس نے دی ہوئی ہے۔ ابھی وہ حاجی زندہ ہیں جن لوگوں نے نئے جوڑے الگ سے رکھے ہوتے تھے طواف کعبہ کرنے کے لیے، پاؤں جل جاتے تھے۔ سائنس کی برکت سے آپ نے اٹلی کا وہ ماربل نکال لیا وائٹ کلر کا، وہاں پہ ڈالا، سخت گرمیوں میں بھی وہ ماربل ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ کو جوتی پہننے کی ضرورت ہی نہیں طواف کعبہ کرنے کے لیے۔ غلاف کعبہ سائنس کی برکت سے بن رہا ہے۔ وہاں پہ جتنی صفائی ہو رہی ہے، پانی کا نظام، ایون زمزم جو نکالا جا رہا ہے اس بڑے پیمانے کے اوپر، وہ موٹریں، وہ سارے کا سارا نظام سائنس نے دیا۔ پھر انٹرنیٹ کا کرشمہ، پرنٹنگ پریس کا کرشمہ، یہ اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا شروع کریں تو کسی حد تک یہ چیز جسٹیفائی لگتی ہے کہ سائنس نے لوگوں کا جو یہ دماغ خراب کر دیا کہ اس دنیا کی زندگی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، وہ جسٹیفائی ہے کافی حد تک۔ اگر آخرت اورینٹڈ کوئی نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں اس کو گمراہ کر لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہی دجالی سسٹم ہے کہ مادے کی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانیت کی آنکھ بند ہے۔ دجال کی بھی ایک آنکھ ہے، سمبولک بھی ہے یہ بات، فزیکلی ایک پرسنالٹی بھی ہے اور ایک سسٹم بھی ہے۔ ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ جی وہ دجال کی بائیں آنکھ جو ہے وہ یوں ہے تو دائیں والی یوں ہو جائے گی، دائیں ہے تو بائیں یوں ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں دونوں آنکھیں چاہیے، ہمیں ریویلڈ نالج بھی چاہیے، وحی کا علم بھی، اور ایکوائرڈ نالج بھی، سائنس کا علم بھی۔ ان دونوں کو ملا کر انسانیت کی بہتری ہوگی۔ روح کی غذا انبیاء پرووائڈ کرتے ہیں، اور جسم کی غذا، آسائش ہمیں سائنس پرووائڈ کر رہی ہے۔ اگر وہ جرمن سائنٹسٹ امونیا نہ ایکسٹریکٹ کرتا اور ہمیں کھاد نہ ملتی تو آج دنیا بھوک سے ہی مر جاتی۔ 8 سے 100 سال پہلے دنیا کی آبادی آلموسٹ 1 ارب تھی، آج 8 ارب ہو چکی ہے۔ اگر زمین وہی کچھ پیدا کر رہی ہوتی تو یہ 7 ارب لوگ تو بھوکے مر جاتے۔ آج مشینیں نہ ہوتی تو انسان ننگے پاؤں پھرتے، کتنے موچی آپ لے کر آتے جو آپ کی جوتیاں بناتے۔ تو یہ سائنس نے سب کچھ کر کے دکھایا آپ کو، اس لیے پھر لوگ اسی کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے جس میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے لیکن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں، کشتی نے پانی پہ ہی چلنا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ سائنس ہماری ضرورت ہے، دنیا کی آسائشیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن اس کو ہم اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ ہماری کشتی ڈوب جائے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو اس کو بیلنس کر کے چلیں۔ جو مولوی بالکل دنیا کی مذمت کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کے رہن سہن میں کوئی بھی دنیا کی ایسی آسائش نہیں ہے جو انہوں نے خود چھوڑی ہوئی ہو، تو وہ تقریر کرتے ہوئے تو اچھے نہیں لگتے نا۔ میں اگر یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں اچھا لگتا ہوں کہ میں نے سبسسٹنس لیول کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں دنیا سے، لیکن اپنی آسائش کو اس لیول پہ نہیں لے کے گیا کہ اپنی آخرت ہی برباد کر لوں۔ تو آپ کو یہ باتیں سننے کو ملیں گی، دجالی نظام، دجالی نظام، اور 24 گھنٹے اس کا نفع حاصل کر رہے ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں، اسمارٹ فون کی شکل میں، ایئر فلائٹس کی شکل میں، ٹورز کی شکل میں، بڑی بڑی گاڑیوں کی شکل میں۔ کون سا فائدہ جو ان لوگوں نے حاصل نہیں کیا؟ تو یہ مکمل طور پر سائنس کی برکات کو آپ کنڈیم نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانیت کو۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر آنے والا دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔
آج سولر انرجی نے دنیا کی کایا کلب کر دی ہے. دنیا پریشان تھی کہ 2050 تک پیٹرول ختم ہو جائے گا زمین سے, پھر ہم کیا کریں گے. آج کہہ رہے ہیں نہیں جی 2050 نہیں 2030 میں ہی ختم کر دیں, سولر انرجی زیادہ بہتر ہے. پیٹرول کے یوز سے تو ہوا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, آب و ہوا ساری برباد ہو گئی ہے, اسموگ آ گئی ہے, سب کچھ. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ انرجی دی ہے جو ختم ہی نہیں ہونی, سورج کی انرجی, رینیویبل انرجی سے کہا جاتا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والی. دوسری ہے نان رینیویبل انرجی, جو دوبارہ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے, جیسا کہ تیل ہے, ختم ہو جائے گا. سولر انرجی ختم نہیں ہوگی, ونڈ انرجی ختم نہیں ہوگی, اور جب یہ ختم ہوگی نا اس وقت انسانیت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ سورج ختم ہو گیا تو دنیا ختم. غوث وقت نے دنیا نہیں سنبھالی ہوئی ہے, سورج نے سنبھالی ہوئی ہے, اور سورج کو پتا بھی نہیں کہ اس نے دنیا سنبھالی ہوئی ہے, خدا نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں. سورج کی وجہ سے مخلوقات اس پلانٹ ارتھ پہ زندہ ہیں. پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, پودوں کو ہم کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, جانوروں کو ہم کھاتے ہیں. یہ پورے کا پورا سارا نظام سورج کی وجہ سے, ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بادلوں کی شکل میں بارش کا ٹرانسفر ہونا, گلیشیئرز کی فارم میں برف کا وہاں پر برسنا, اور پھر وہ سورج کی تپش سے پگھلنا, اوپر دریاؤں کا چلنا, زمین کے نیچے دریاؤں کا چلنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. تو اس چیز نے لوگوں کو پھر فتنے میں مبتلا کر دیا کہ جی سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے, انبیاء تو صرف وعدے کر کے گئے ہیں. لیکن جو اس سائنس کے ذریعے خدا اورینٹڈ ہو جاتے ہیں, انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ کائنات جس نے بنائی ہے تو بنا کے چھوڑ نہیں دی. اس میں جو ہارمنی ہے وہ کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے ایک مقصد کے تحت بنی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے اسے انبیاء بتاتے ہیں. وہ اگر کلیم کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے, اس سے نفع اٹھاؤ, یہ حدود اللہ ہیں, انہیں نہیں توڑنا, آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس لیے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو دجال کا فتنہ جڑا ہوا ہے وہ اس فارم میں ہے, نہ کہ یہ ہے کہ وہ 5 ریڈ ہائفر اسرائیل نے منگوا لی اور ادھر دنیا پریشان ہوگی کہ جی وہ دجال نکلنے والا ہے. کیوں نہیں, اسرائیل نے 5 وہ سر گائے منگوا لی ہیں. یعنی قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھتا, اسرائیل گائے منگوا لے, ان کو ٹینشن پڑ جاتی ہے دجال کہیں نکل ہی نہ آئے. قرآن و سنت کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں ہے. جو کوئی باہر سے بات سنتے ہیں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ مرکزی ٹاپک ہے, اور وہ آپ کو کہیں گے کہ جی بس دجال آنے والا ہے, ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے, ہم نے ان کو مار دینا ہے. میرے بھائی یہ آپ صدیوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں. وہ جب آئے گا دجال پھر دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس وقت جو یہ اس وقت مسئلہ ہے, آپ اس کو ایڈریس کریں خدا کے لیے. اس طریقے سے یہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا. حضرت عمر نے تو یہودیوں پہ احسان کیا کہ جو عیسائی 600 سال سے ان کو نہیں آنے دے رہے تھے, ان کو آنے کی اجازت دے دی. حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ تو تے دجال نال مل کے سی مارنا ہے تے تو ان میں وڑن نہیں دینا, تمہیں تو دجال کے ساتھ مل کے ہم نے مارنا ہے. وہ جب آئے گا زمانہ وہ دیکھا جائے گا, وہ میدان جنگ کی بات ہے. اس وقت میرے خیال ہے ہم دائی بنیں, یہودیوں تک ان کی بات پہنچائیں کہ بھی تمہارے اندر کہاں کہاں پر علمی خرابیاں. اور میں آپ کو بتاؤں کتنے یہودی ہیں جنہوں نے جب قرآن سٹڈی کیا ہے, جو عربی کے جاننے والے ہیں یا انگلش میں ترجمہ پڑھا ہے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, اگرچہ ان کی تعداد کم ہے عیسائیوں کے مقابلے میں. لیکن بہرحال اس وقت دائی, ابھی یہ میدان جنگ والا معاملہ نہیں, اور اس میں آپ مجھ سے پھکی لے لیں یہودیوں کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مولا علی کو غزوہ خیبر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا نا, آپ دیکھیں کہ شکست پہ شکست ہو رہی تھی مسلمانوں کے جو پہلے ٹروپس کو, تو حضور کا تو غصہ آسمانوں پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن حضرت علی کو زرہ اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی. حضرت علی کو آپ نے نصیحت کی کہ علی پہلے جا کے انہیں دعوت دینا, میدان جنگ میں بھی ان کو کہنا کہ اسلام قبول کرو. اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یعنی جس کو آپ V8 کہتے ہیں آج کے زمانے میں. V8 لے کے نہیں دے دی تھی حضرت علی کو حضور نے, یعنی گویا کہ وہ ملنا ہے جیسے ایک دنیا دار کو آخرت کی V8 آپ کو ملے گی.
تو نبی علیہ السلام میدان جنگ میں بھی یہودیوں کے خلاف غزوہ خیبر، وہ خائن یہودی جنہوں نے حضور کو مدینہ شریف میں تنگ کیا، پھر آپ کو تنگ آ کے نبی علیہ السلام نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا، وہ خیبر میں آباد ہو گئے، اتنا غصہ ہو تو پھر بھی بات دعوت کی کہ اسلام قبول کر لیں، نہیں کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ لڑائی والا معاملہ ہوا۔ ابھی یہ یہودی تو وہ کہتے ہیں نا یار اب تمہارے پیغمبر نے بھی تو ہمارا قتل عام کیا تھا، بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا، یہودیوں کا قبیلہ تھا نا، تو آپ ان کو بتائیں کہ میرے بھائی یہ بد عہدی کی سزا تھی، یہودیوں میں بد عہدی کی سزا یہی ہے۔ آپ کے جو 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا، ان کی سزا جو اللہ نے مقرر کی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے گا، تو یہ سزا کنٹینیوس آپ کی شریعت میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام پہ ہوتا تو آپ معاف بھی کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ بد عہدی کی سزا ملی تھی اور اس میں بھی بچے اور عورتیں قتل نہیں ہوئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ تو ٹاپک، تو اب وہ بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی وہ حدیث نہیں سنائی بخاری مسلم کی، سر وہ بھی میں مسلمانوں کو سناؤں تو پھر میں ساتھ تھوڑی سی بے عزتی بھی کروں گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قرب قیامت میں جب مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف، ارمگڈون جسے کہتے ہیں وہ لوگ، اور اس جنگ کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی یہودی ایک پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، کسی درخت کے پیچھے بھی، تو پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان دے گا اور مسلمان سے وہ کہے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ایسے قتل کر دے۔ یہ عام حالت میں نہیں، میدان جنگ میں، سوائے غرقد کے درخت کے جو ان کو پناہ دے گا، تو اس میں الفاظ ہیں یا مسلم۔ تو یہاں آپ کسی جتنے یہاں پہ مسلمان ہیں ان کو ذرا کہہ کے دیکھیں نا، آپ کسی مسجد میں بریلویوں کی جائیں اور کہیں کہ جی یہ کس کی مسجد ہے، وہ کہے گا بریلویوں کی، تو اس کو پوچھیں آپ کون ہے، وہ کہے گا میں بریلوی، اور آگے سے وہ آپ کو پوچھے آپ کون ہے تو آپ کہیں میں مسلمان ہوں، تو دیکھیں اس کی تیوری کیسی چڑھتی ہے، وہ کہے گا میں کافر ہوں۔ بھئی اگر تو کافر نہیں ہے مسلمان ہی ہے تو تو اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتا؟ اس دن سے پہلے کہہ دے کہ جس دن تجھے پتھر نے بھی اور درخت نے بھی کہنا ہے، اور تو نے اس وقت تو نے نہیں ماننا جب تک تجھے سنی شیعہ بریلوی دیوبندی حنفی شافی مالکی کہہ کے نہ بلایا جائے، یا تو نے سمجھنا ہے کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو چل گئی ہے پیچھے سے۔ تو یہ حدیثیں پھر جب سنائیں گے اس کے ساتھ تلخ چیزیں یہ جڑی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی سنیں آپ۔ حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، اس میں دجال کا جو قتل صحیح مسلم میں ہے، مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ نماز، یعنی پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہاری نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ اور آپ کے بزرگوں نے، یعنی شیخ احمد سرندی جسے آپ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی حدیث 1000 سال کے مجدد کی نہیں، 100 سال والی ہے ابو داؤد کے اندر، حاکم کے اندر، مشکات میں موجود ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک اللہ تعالیٰ میری امت میں شخص مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ لیکن وہ شیخ احمد سرندی نے کہا نہیں جی میں تو الف ثانی میں آندہ 1000 سال کا مجدد ہوں۔ ان سے پوچھیں پہلے 1000 سال کا مجدد کون ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال حضور نے کور کر لیے ہیں، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا۔ جی ظاہر ہے وہ عمر بن عبد العزیز تو 100 سال کا مجدد ہے، اگلا مجدد امام شافعی تو 100 سال کے مجدد ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں، تو اب پہلے مجدد کی ضرورت ہے۔ 1000 سال کو تو نبی علیہ السلام کی دعوت نے کور کیا، اب میں نے، اور پھر اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے اللہ نے جو انہوں نے اپنی شانیں کلیم کی ہیں خود ساختہ، اس کا مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا مہدی بھی میرے انڈر ہی ہونا ہے، میں فکر ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یا وہ آخری صدی کے مجدد ہوں گے نا، تو ظاہر ہے جو 1000 سال کا ہے وہ 100 سے تو بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا گیا یہ 1000 میں، انہوں نے کہا جی اتنا ہی فرق ہے جنہ 1000 تے 100 ہی چوندا ہے، اتنا اس مجدد دے فرق ہے، تو پھر تو ظاہر ہے مجدد صاحب کا تو مرتبہ زیادہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ جی پھر ان کو شرم آئی کہ یہ میں نے بہت بڑا کلیم کیا، ان کا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ سر امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ویلڈ نہیں رہا، یہ کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ، جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے،
پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ۔ امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں اتنے کینگرو ہوتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کے مطابق، وہ بھائی صحیح مسلم میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، دیٹس آل۔ تو اللہ کا شکر ہے میں یہ مسلم کی وجہ سے بحث کی ہے کہ مسلم بن جائیں، اس دن سے پہلے مسلم بن جائیں جس دن آپ کو مسلم بننا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کو تو وہ دجال کے بھی آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن میں لکھا ہوگا، کاف فا را یا کاف فا الف را، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کھڑی زبر ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں یہ کاف سے کشف پڑھ لیں گے، الف سے الہام پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے، اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے، وہ کہیں گے یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو یہ تو بارش برسا رہے ہیں، زمین سے سبزہ اگا رہے ہیں، ان سے بڑا کون بزرگ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے، سر اس طرح نہیں پہچانا جا سکتا جب تک آپ شعبہ بازیوں سے نکل کے کتاب و سنت کے راستے پہ نہیں آ جائیں گے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، باب خدا اسی کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تعلیمات یعنی کتاب اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم تو صرف آپ کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا، امید ہے اگر آپ نے یہ ہماری نصیحت لے لی اور آپ کے زمانے میں دجال آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی، امام مہدی کی صحبت نصیب ہوئی، تو اگر آپ نے زندگی میں ایک دفعہ نعرہ لگایا ہوا نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو جب جناب غرقد کے درخت کے سوا باقی درخت اور پتھر آواز دیں گے تو آپ کو آواز بھلی معلوم لگے گی انشاءاللہ، اور آپ اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے خاص کے اوپر یہ کتاب یعنی قرآن حکیم نازل فرمایا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا، یعنی یہ اتنی واضح دعوت کے ساتھ آئی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، جو پچھلی صورت میں آیا تھا، ہم نے اسے مقصد کے ساتھ اتارا اور یہ مقصد کے ساتھ نازل ہوئی، ٹیڑھ پن کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ النساء میں آیا کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر باتیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرے بھائی اب آخری صفحے تک یہی آئے گا، آخری صفحے تک یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں آئے گا، ورنہ تو یہ اختلاف ہو جائے گا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ ایسی عدل پر قائم رہنے والی کتاب ہے کہ جو سخت عذاب سے ڈرانے والی ہے۔ عذاب کون سا؟ آخرت کا۔ ظاہر ہے نافرمانوں کے لیے آخرت کے عذاب کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، اور ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آیا گیا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب سخت آنے والا ہے، آخرت کی جواب دہی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یہ ساتھ ہی آ گیا، یعنی ڈر سنانا ہے اہل ایمان کو بھی لیکن نافرمانوں کو بالخصوص کہ اپنا قبلہ درست کر لو، اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور یہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہاں دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ اعمال کرنے والے لوگ، اللہ کو ماننے والے نہیں، اللہ کی ماننے والے بھی، کو ماننا بھی ضروری ہے اور کی ماننا بھی ضروری ہے۔ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہت ہی بڑا اجر، بہترین اجر قیامت کے دن۔
پوری قرآن کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے. تو اب یہ فکر آخرت کی بات ہو رہی ہے نا. یہ دجالی فتنے کے اگینسٹ دنیا کے فتنے کی آگاہی کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں ڈوب نہیں جانا, آخرت اورینٹڈ رہنا ہے. دیکھ لیں اس کی جڑ شروع کی آیات میں ہی آ گئی ہے, اب مزید آگے آئے گی بات. ماکثین فیہ ابدا, اور وہ جنت ایسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور یہ کتاب ڈر سناتی ہے بالخصوص ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے شرک اس لیول کا کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. نعوذ باللہ. اسپیسیفکلی ظاہر ہے یہ مشرکین عرب کے بارے میں ہے, مکی صورت ہے. وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. کرسچنز کے اندر بھی جو غلو کرنے والے تھے وہ بیگاٹن سن کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو, اگرچہ آج کے کرسچن اس سے دستبردار ہو چکے ہیں. کنگ جیمز ورژن جو اس وقت انجیل کا پوری دنیا میں چل رہا ہے, اس میں سے انہوں نے بیگاٹن ورڈ جو ہے نکال دیا ہے, اور اب وہ وہی عقیدہ اپنی اس انجیل میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں مانے ہوئے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اگلی الہامی کتابوں میں انبیاء کو, ان کے ماننے والوں کو اللہ کے بیٹے کہا گیا. یہ بیٹا ولد والا نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جیسے ایک باپ پرورش کرتا ہے نا اپنی اولاد کی, اس طرح اللہ اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے. پھر اردو میں تو ہم یہاں تک بولتے ہیں جی اس سال 20 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا. توحید کے فرزند کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہے ابناء اللہ, اللہ کے چہیتے, اللہ کے بیٹے. یہ ولد کی فارم میں نہیں ہے. بہرحال خصوصاً ان لوگوں کو جو اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں, ڈر سنانے والی یہ کتاب ہے. چاہے وہ بت پرست ہو, چاہے وہ کرسچن ہو. جوز تو اب بالکل اس سے ہٹ چکے ہیں. ان کا ایک گروہ تھا کسی زمانے میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا تھا. جیوز تو اس وقت بالکل اسی توحید کے اوپر ہیں جو مسلمانوں والی توحید ہے, اور وہ اتنے اپ رائٹ ہیں اس معاملے میں. ان کے جو ربی ہیں ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا کون سا ہے, تو وہ کہتے ہیں یہ وہی خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. مسلمان بھی ایک خدا کے ماننے والے ہیں, اور وہ کرسچن سے ہم سے زیادہ نفرت کرتے ہیں اس وقت جو جیوز ہیں. اور یہ جیوز میں زائنسٹ نہیں کہہ رہا, زائنسٹ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہ وہ والے جیوز جنہوں نے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, زلفیں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ انہوں نے ہیٹ وہ کالے کلر کے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں, اگر آپ کو نہ بتایا جائے تو لگتا ہے وہ اہل حدیث ہی ہیں. یہ وہ والے جیوز, اور وہ اتنی حقارت سے کرسچنز کو ڈیل کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے ایک انسان کو رب مان لیا. تو یہ کوئی میں یہودیوں کے فضائل نہیں سنا رہا, آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹی ہے. لہٰذا قرآن سے ریلیٹ کرتے وقت یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ بدعات وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں. اس وقت جو یہودی ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. ہاں کرسچنز میں جو کیتھولک ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, اور واقعی وہ 3 in 1 کہتے ہیں. اور پروٹیسٹنٹ تو بالکل ننگی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے. ان اللہ هو المسیح ابن مریم, نعوذ باللہ من ذالک. تو ڈر سنانے کے لیے جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں, ما لہم بہ من علم, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, یعنی کوئی کتابی بات نہیں کر رہے, بس ان کی وشفل تھنکنگ ہے. جس طرح مسلمانوں نے بھی نور من نور اللہ کا عقیدہ نکال لیا. آپ کوئی بات کرتا ہے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کرسچن بھی اسے گستاخ عیسیٰ سمجھتے ہیں, گستاخ یسوع سمجھتے ہیں, جو یہ کہتا ہے کہ وہ انسان تھے, وہ کھانا کھانے کے محتاج تھے, وہ ٹوائلٹ جاتے تھے, وہ کہتے ہیں یہ تو توہین کر رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ, اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا, یعنی یہ بھی گمراہ, ان کے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, کتنا بڑا جملہ ہے جو ان کی منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ تو نہیں بول رہے مگر صراحتاً ایک جھوٹ. یہاں تو اسی پر ہی اکتفا کیا گیا ہے. سورہ مریم میں آگے چل کر آئے گا, قریب ہے آسمان پھٹ پڑے.
زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا چنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ جاتے کہ اتنی بڑی گالی اللہ کو یہ دے رہے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا. اب وہ مشہور زمانہ آیت آ گئی نبی الاسلام کو تسلی دینے کے لیے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں، ان کو دعوت حق دیتے ہوئے، ان کے پیچھے پڑتے ہوئے کہ یہ حق قبول کر لیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کف افسوس ملتے ہوئے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ نبی الاسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ نے دعوت کا کام کر دیا. دل آپ کسی کا نہیں بدل سکتے جب تک وہ خود حق قبول نہیں کرتا، اور جب خود قبول کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے دے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ہدایت کے دروازے کھولیں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، جہنم میں جس نے جانا ہے وہ جائے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے نبی، قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے. ویتجنبها الاشقى، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے چھوڑ دیں، اسے ہم بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے جس میں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نے ڈر اسے سنانا ہے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، قرآن کے ذریعے اسے ڈر سنائے، بس باقی وہ چھوڑ دے.